بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ اس آیت کے تحت ہم نے بات شروع کی تھی اور اس کے آدھے حصے پر ہم نے بات کی ہے اس سے پہلے کہ اسلام تمام چیزوں کی بنیاد علم پر رکھتا ہے، معاملات کے اعتبار سے بھی، قوانین کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی۔ غرض یہ کہ اس کا ہر شعبہ زندگی وہ علم کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، وہ فہم، قیاسات، گمان، اوہام پر اپنی بنیاد نہیں رکھتا کسی بھی چیز کی۔ اور ہم یہ الگ بات ہے کہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ علم کی تمام تفصیلات سے واقف نہیں ہیں ان کی محدودیتوں کو چھوڑ کر اور ان کی گویا کہیے کہ تنگ ذہنیت کو نظر انداز کرتے ہوئے علم وحی کو بھی سب سے بڑا ذریعہ علم قرار دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار اس کے دلائل موجود ہیں، جب اس پر بات کی جائے یعنی صرف علم پر بات کریں تو اس پر یہ بات واضح کی جا سکتی ہے، ثابت کی جا سکتی ہے کہ علم وحی کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ اس میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اب آپ دیکھیے یہ جیسے کہ یہ تذکرہ بار بار سامنے آ رہا ہے کہ اسلام ایک نظام بناتا ہے، ایک مزاج بناتا ہے، ایک سسٹم بناتا ہے، افراد کا بھی، معاشروں کا بھی، ریاست کا بھی، ہر چیز کا۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ اب یہ جو بات پیچھے کہی گئی تھی کہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے؟ یعنی اس کی کوئی بنیاد ہے، کوئی وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہم ایک پہلے اندازہ قائم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے صحیح ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے صحیح ثابت نہ ہو، یعنی یہ بات ہو سکتی، اس طرح لوگ سوچ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا اصول یہ ہوتا ہے ہر شخص مجرم ہے جب تک کہ اس کی بے گناہی ثابت نہ ہو جائے، اور ایک بات یہ ہوتی ہے ہر شخص معصوم ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ اب دیکھ لیں دونوں کے اثرات کیا ہیں، دونوں آپ سب کو مجرم بنانا چاہتے ہیں یا سب کو گویا کہیے کہ صرف جو مجرم ہے اسی کو جرم مجرم بنانا چاہتے ہیں؟ تو غرض یہ کہ یہ لوگوں کے الگ الگ فلسفے ہیں۔ تو اسلام صحیح فلسفے کی بات کرتا ہے، اور کس بنیاد پر کرتا ہے وہ بنیاد اس میں آ رہی ہے، اس اگلے حصے میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کی باز پرس ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ بات تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا، یعنی عہد کی پاسداری کیوں کرنی ہے؟ اللہ پوچھے گا تم سے عہد کے بارے میں۔ یعنی یہ ایک بات تو اس کو اپنی یہ بات اپنی جگہ پر ہے، بھائی بہترین اصول ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، امن بھی اسی سے آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ لوگ وعدہ خلافیاں کریں گے، جب عہد توڑ دیں گے تو بد امنی پیدا ہو جائے گی، فساد پیدا ہو جائے گا، ہر آدمی سے جو ہے اندیشے پیدا ہو جائیں گے، جہاں مفاد نظر آئے گا بھائی آدمی پیچھے پلٹ جائے گا۔ تو یہ کہیے کہ انسانوں کے فائدے کی بات اپنی جگہ، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سوال کریں گے، ہم پوچھیں گے، یعنی اس کے اوپر اجر اور کیا انسان کو جو ہے سزا کے معاملہ سامنے آ جائے گا کہ اگر توڑا ہے یعنی غلط کیا ہے کام تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ بھی دے گا۔ دنیا میں اگر انسان چاہے سزا سے بچ جائے بلکہ کچھ فائدہ ہی اٹھا جائے تو یہ معاملہ وہاں پر سامنے آئے گا۔ تو یہاں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ سمع و بصارت اور یہ جو فؤاد کی بات کی ہے، یعنی جو اللہ نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو دل دیا ہے، ان کے بارے میں بھی وہ تم سے سوال کرے گا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہوگی۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ باز پرس کون کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ کب کرے گا؟ آخرت کے اندر کرے گا، اور پھر باز پرس کر کے چھوڑ دے گا؟ نہیں، اس باز پرس کرنے کے بعد انسان کو جزا و سزا دی جائے گی۔ یعنی اگر اس نے ان کا استعمال درست کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جزا پائے گا، انعام پائے گا، اور اگر اس نے ان کا استعمال غلط کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سزا پائے گا۔ یعنی یہ وہ بنیادی سورس ہیں، یعنی آدمی جن کے ذریعے سے دنیا میں چیزوں کو دیکھتا، سمجھتا، ان کے بارے میں اپنے کوئی اندازہ قائم کرتا اور ان کے بارے میں کوئی نتیجہ نکالتا اور پھر ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے، یعنی پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ بھی کرتا ہے، برتاؤ بھی کرتا ہے۔
جس چیزوں کو آدمی مفید سمجھتا ہے انہیں اختیار کر لیتا ہے، جنہیں مضر سمجھتا ہے انہیں چھوڑ دیتا ہے، جسے دوست سمجھتا ہے اس کی رفاقت اختیار کرتا ہے، جسے دشمن سمجھتا ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، یعنی ساری اسی کے نتیجے میں معاملات سامنے آتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں، سمع و بصارت جو ہے یہ علم کے حصول کے ذرائع ہیں، یعنی یہ کیا چیز ہے، علم کے حصول کے ذرائع۔ علم کی بات کی تھی پیچھے، کسی چیز کا علم نہ اس کے پیچھے نہیں لگے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اور اب یہاں جو علم کے ذرائع ہیں ان کا بھی صحیح استعمال ہونا ہے، ان کا بھی صحیح استعمال ہونا ہے، غلط استعمال ان کا نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بھی کل تم سے باز پرس کریں گے کہ تم نے ان کا کیا استعمال کیا۔ اب دیکھتے ہیں قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون بھی ہمارے سامنے متعدد مقامات پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ تین چیزیں آئی ہیں نا سامنے جو یہاں پر آ رہی ہیں، یہ تین چیزیں وہاں پر تھیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر یہ اسے سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ اسے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر یہ اسے سنتے نہیں ہیں۔ یہ جانور ہیں یہی لوگ جو ہیں بلکہ ان سے بھی کہیں گزرے ہیں۔ جب وہ مضمون ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے اللہ نے یعنی یہ جو انسان کے پاس اللہ نے ذرائع اسے دیے علم حاصل کرنے کے، ویسے تو علم حاصل کرنے کے اور بھی ذرائع انسان کو اللہ نے جو اس سے کہتے ہیں نا حواس خمسہ، حواس خمسہ کی بات عام طور پر اس کے چٹی کی اس کی بات بھی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پر حواس خمسہ کی بات ہوتی ہے۔ تو حواس خمسہ کے اندر ان دو چیزوں کے علاوہ بھی یعنی دیکھنے اور سننے کے علاوہ پھر اس میں سونگنے کی حس بھی موجود ہوتی ہے، اور پھر انسان کو جو ہے گرمی اور سردی حرارت جسم کے جو اسے کہیے کہ لمس کی جسے کہتے ہیں وہ بھی حس موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ یا بولنے کی، یہ زبان کی، چکھنے کی، یہ جو ذائقے کی بات ہے، ان چیزوں سے علم کے ذرائع بہت محدود ہیں بنسبت سننے اور دیکھنے کے، بنسبت سننے اور دیکھنے کے۔ یہی اصل گویا کہیے کہ سورس ہیں، اصل گویا کہیے کہ ذرائع ہیں کہ جن سے انسان زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتا اور کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے اس مقام پر بھی کہا۔ اب اگر اس مضمون کو سامنے رکھیں اور یہاں پر آ جائیں تو بات ہماری سمجھ میں بہت آسانی سے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا کیا استعمال چاہتے ہیں، اس کا کیا استعمال، یہ جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، اللہ نے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان صلاحیتوں کے عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس سے انسان اس حقیقت کو پہچانے، یعنی ان کا وہ استعمال کرے کہ جو اسے اپنے صحیح مقام تک پہنچا دے، اسے اپنے رب سے ملا دے، اس کے سامنے حقیقت کا علم واضح کر دے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے، پہلی بات تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ یہی تین چیزیں ملیں گی آپ کو۔ یہاں بھی کیا بات آ رہی ہے؟ یہی بات سامنے آ رہی ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ایسے نکالا تم کچھ نہیں جان، لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ نے تمہیں سننے والا، دیکھنے والا اور سوچنے والا بنا دیا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ اب اگر یہ چیزیں پا کر انسان کے اندر یہ چیز نہیں پیدا ہو رہی، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پر لاتا ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے مقصد ہی فوت کر دیا اس نے ان چیزوں کا۔ تو یہ بات کہ جب سوال ہوگا تو سوال میں یہ چیز بھی تو سامنے آنی چاہیے۔ سوال میں جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، بار بار ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں اور ان چیزوں کا مقصد یہ ہے، اور جو لوگ ان چیزوں کا یہ استعمال نہ کریں وہ جانور ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی انہوں نے وہ کہیے کہ حماقت کے اور بے وقوفی کے اس مقام پر پہنچ گئے، اپنے آپ کو یہاں تک گرا دیا ہے کہ جانوروں کی طرح، بلکہ کیا کہا ان سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ جانوروں کو تو اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے، عقل ان کے پاس اس درجے کی نہیں ہے، اور نہ انہیں مکلف بنایا ہے، انہیں سب کچھ دیا پھر یہ کام نہیں کر پاتے عقل اور سمجھ کے ساتھ بھی۔ تو یہ چیزیں پہلے درجے میں سامنے رہنی چاہیے جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر جب بات ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کیا سن رہا ہے، انسان نے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں اسے جواب دینا پڑے گا، صحیح سنا غلط سنا، یعنی آدمی سماعت کی یہ
ذمہ داریوں میں تو بہت سی ذمہ داریاں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں پھر اس میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ آدمی پھر ان کا غلط استعمال کرتا ہے، صحیح استعمال کرتا ہے۔ تو صحیح استعمال کے اندر بھی اس کی ایک وسعت ہے اور اس کی ایک محدودیت ہے، اسی طرح غلط استعمال میں بھی اس کی ایک وسعت ہے اور ایک محدودیت ہے۔ تو جو چیزیں جس حد تک ہیں، جس کے ساتھ معاملات ہیں، تو اسی حد تک وہ چلی جائیں گی۔ تو استعمال کے معاملے میں وسعت ہوگی، اور پہلا مرحلہ وہی ہوگا کہ جس نے ان سب صلاحیتوں سے کام لے کر بڑے بڑے کام دنیا کے اعتبار سے پہچانے، یعنی استعمال کر کے انجام دیے، مگر اپنی اس اصل حیثیت کو ہی نہ پہچان سکا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یعنی اس معاملے میں کہاں تک بات پہنچائی، مگر خود اپنی حقیقت کو نہ پہچان سکے، خود اپنی زندگی کو روشن نہ کر سکے، خود اپنے ضمیر کو اور اپنی زندگی کے معاملے کے اندر اس کا تعین نہ کر سکے۔ تو غرض یہ کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہیں، انہیں اولیت دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی انہیں جب بھی یہ بات ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم اپنے کان، آنکھ اور دل کا، دماغ کا وہی استعمال کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے، یا کچھ اور کر رہے ہیں؟ پہلا سوال ہی سامنے آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں تم سوال کیے جاؤ گے۔ مسئولہ کہتے ہیں، مسئول کیا ہوتا ہے؟ مسئول کسے کہتے ہیں؟ مسئول کی بات کیا ہے؟ یہاں لفظ تو مسئول استعمال ہوا ہے، یعنی باس پرس کی بات کیا، اسی اعتبار سے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ باس پرس ہوگی آپ سے، کیا کیا آپ نے، کیا کام اسے حاصل کر کے پا کر کیا طرز عمل رہا۔ تو یہ بنیادی بات ہے یہاں پر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی آ جائیں گی، منفی استعمال، مثبت استعمال، پھر یہ سب آ جائیں گے کہ انسان جو ہے ان صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، صحیح استعمال کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اس نے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، یعنی یہ چیزیں نہیں سننی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں سننی ہے۔ جو چیزیں اللہ نے سننے سے منع کیا ہے، فحاشی کی بات ہو سکتی ہے، گویا کہیے کہ غیبت کی بات ہو سکتی ہے، جھوٹ کی بات ہو سکتی ہے، یعنی یہ چیزیں بھی سننے کے سماعت کے معاملے میں کہ انسان کا اپنا کان کہاں لگاتا ہے، وہ کدھر کیا چیزیں سننا پسند کرتا ہے، وہ کدھر جو ہے رغبت رکھتا ہے، اس ہمیشہ ادھر ہی انہی کاموں کے اندر لگا رہتا ہے۔ اور آج تو آپ دیکھتے ہیں ہر آدمی کے کان میں ایک ہینڈ فری لگی ہوتی ہے، یعنی اکثر لوگوں کے معاملے میں یہ چیز نظر آتی ہے، کیا کیا سن رہے ہیں، کیا چیز ہے یہ پتہ نہیں کہ نام اعمال میں کیا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بھائی کیا کرنے کے لیے دیا تھا تمہیں، یہ صلاحیت کس کام کے لیے دی گئی تھی، اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے آدمی کو سوچنا تو چاہیے کہ میں جو بڑھتا چلا جا رہا ہوں، یہ بڑھتا جا رہا ہے پیمانہ، اس کے اندر یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں، کل اس کے بارے میں جواب تو پوچھا جائے گا، سوال تو کیا جائے گا، کیا اسی کام کے لیے دی تھی یہ، کیا اس کی کوئی بات بتائی نہیں گئی تھی، کیا اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں تھی؟ تو سوچنا چاہیے، یعنی اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا، تو یہ آدمی بے فکر ہو کر اس طرف لگا رہے، درست بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کان سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کے بعد آنکھ کا معاملہ آتا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ عام طور پر اللہ رب العالمین جب یہ ترتیب ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو یہی ترتیب ہوتی ہے، سماعت، بصارت اور فؤاد کی بات آتی ہے، یعنی یہ چیز پہلے ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان سن کے سب سے زیادہ علم حاصل کرتا ہے دیکھنے کے مقابلے میں، اس کے بعد دیکھنے کا نمبر آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں آپ نے سنی ہے، دیکھی تو نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ ایسا ہے، یہ واقعہ ہے، آپ کو یقین ہے اس کا۔ تو غرض یہ کہ یہ زیادہ آدمی اس سے حاصل کرتا، اس کے بعد پھر آنکھ کی بات آ جاتی ہے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے۔ پھر وہی پہلی بات تو وہ استعمال کی ہوگی، جس کے لیے بات یہ تھی کہ اس کے بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی سماعت کے لیے تو ہمارے ساتھ پاس وہ نہیں آتا، سماعت کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان گوش نصیحت نویوش ہو، یعنی غالب نے کہا تھا اس بات کو، میری سنو جو گوش نصیحت نویوش ہو، دیکھو پہلے کہتا ہے، پہلے دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو، ساقی بجل و دشمن ایمان و آگہی، مطرب بنا و دشمن تمکین و ہوش ہے۔ غرض یہ اس انداز سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو ان سے کام لو اور مجھے دیکھ کر عبرت پکڑ لو، یعنی مجھے دیکھ کر کہ یہ جو کام ہے کیا حالت بن گئی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ بصیرت کی بات یہ ہے، بصارت تو دیکھتا آدمی، جانور بھی دیکھتے ہیں، بصیرت کی بات ہوتی ہے کہ انسان سے نتیجہ نکالتا ہے، اس کی نظر عبرت کی نظر ہوتی ہے، اس کی نگاہ جو ہے عبرت کی نگاہ ہوتی ہے۔ یہ نظر اور نگاہ کا فرق بھی ذرا سامنے رہے، تو اس اعتبار سے عبرت کی نگاہ ہوتی ہے۔ اور ایک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ارشاد ہے، وہ حدیث آتی ہے ہمارے سامنے، اس میں آپ نے اس میں 9 باتوں کے حکم میں کہا میری نگاہ جو ہے عبرت کی نگاہ، یعنی میرا دیکھنے کا انداز کیا ہوگا،
اس میں بات آتی ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، چیزوں کو سرسری دیکھتا ہے، سرسری تم جہان سے گزرے ہر جا جہان دیگر تھا، یعنی یہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو اس اعتبار سے انسان نے کیا کام لیا اس سے، یہ جو اس کے پاس ذریعہ تھا، تو اس کا معاملہ بھی پھر وہی بات غلط استعمال کی بات تو پھر اپنی جگہ پر ہے کہ غلط ہے. یعنی انسان اس کے ذریعے سے وہ چیزیں دیکھے جن کو دیکھنے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار بھی کرے. لوگ کہتے ہیں نا یہ بات، آنکھیں بڑی نعمت ہیں، لیکن نعمت کس کی نعمت؟ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے نا. تو اللہ نے یہ نعمت دی اس کام کے لیے کہ اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کی جائے، اللہ ہی نے جان کر جو چیز منع کی وہ ادھر لگایا جائے اس کو. تو یہ بھی اس میں بات سامنے آتی ہے. اور اس میں تیسری چیز جو ہمارے سامنے یہ فواد کیا گئی ہے، جسے دل کی بات کی گئی ہے، تو بنیادی طور پر ایک تو ہم کہتے ہیں نا دماغ کی بات کرتے ہیں اسی اعتبار سے، بس اس بحث میں تو اس وقت نہیں جاتے کہ فواد کا اصل مرکز کیا ہے، لیکن یہ جب اسلام یہ بات قرآن بات کرتا ہے یعنی انسان کی سوچ کا مرکز جہاں پر نتیجہ نکلتا ہے، یعنی اس اعتبار سے بات کرتا ہے وہ. تو بنیادی طور پر انسان ان ذرائع کو استعمال کر کے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، یعنی دیکھ کر سن کر پھر دماغ عقل استعمال کر کے. اصل علم کیا ہے؟ یعنی دیکھ کر سن کر اور عقل کا استعمال اس کا صحیح نتیجہ برآمد کرتا ہے، ورنہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. اگر عقل کا استعمال نہ ہو، صرف مجرد دیکھنے اور سننے پر معاملہ رکھا جائے تو معاملہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچے گا انسان. اسی لیے دیکھنا اور سننا اور پھر عقل کا استعمال کر کے صحیح نتیجہ اخذ کرنا. صحیح نتیجہ اخذ انسان کر لیتا ہے تو پھر صحیح راستے پر جاتا ہے، سارے کام صحیح کرتا ہے، صحیح فیصلے کرتا ہے، صحیح راہ جو ہے اختیار کرتا ہے. ورنہ تو بہرحال انسان جب یہ اس کا استعمال ہی نہیں کرتا اور اس معاملے میں وہ کہیے کہ بس سنی سنائی پر اور جو بس دکھ گئی اسی پر چلتا ہے اور عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے تو بڑے دھوکے کھاتا ہے، بڑے نقصانات اٹھاتا ہے. یہ جو مشرکین کا معاملہ تھا کیا کہتے تھے؟ سوچنے سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بھائی پہلے سے ہوتا ہے، دیکھا ہے ہم نے، یہ اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھنا اور سننا ہی ہے نا. عقل استعمال کرو، صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، عقل تو استعمال کرو، کس بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے. اب یہاں عقل کو اپیل کی جا رہی ہے نا، عقل سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا عقل نہیں رکھتے یہ؟ کیا سوچتے نہیں ہیں یہ؟ تو سوچنے کی بات کی گئی ہے. تو اس اعتبار سے اس عقل کا استعمال، سوچنے کا، سمجھنے کا یہ استعمال جو ہے یہ اپنی جگہ پر اس کی اہمیت تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ انسان اسی پر چیزوں کو اختیار کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے. فیصلے اس مقام پر ہوتے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں تو پھر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے اور پھر اسی کے نتیجے میں انسان کے مقام کا تعین بھی کیا جاتا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی بھی بات درست ہوگی، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. آپ سوچئے یہ بات تو اس سے بھی زیادہ ذمہ داری کی بات ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے. یعنی انسان جو کچھ سوچتا ہے، انسان جو کچھ، اس میں ہی بات ہے نا کان اور دل سبھی کی بات، سوچنے سمجھنے کی بات ساتھ ہے. تو اس معاملے میں یہ جو بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے، کبھی آدمی سوچے، جیسے آنکھ کی بات ہو گئی، بھائی صحیح عبرت کی نگاہ ہو، عبرت کی نگاہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اجر اللہ دے گا. انسان کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا سیرو فی الارض فانظروا، اور دیکھو، چلو زمین میں چلو پھرو، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھٹلانے والوں کو کیا انجام ہوا ہے. تو یہ جو دنیا کو اس نظر سے دیکھنا، جب اللہ نے کہا نا دیکھو ذرا یہ سب چیزیں، اور انسان اسی حکم کی تعمیل میں اگر ایسا کوئی کام کرتا اجر ملے گا نا اس معاملے میں. جب اللہ نے کہا دیکھو یہ سب چیزوں پر نظر ڈالو اور کرو، تو اس اعتبار سے انسان یہ استعمال کر سکتا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، نظر استعمال ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں کر رہا ہے. دماغ کا بھی کوئی استعمال ہے اس قسم کا کہ نہیں ہے؟ دماغ کا بھی کوئی ایسا استعمال کہ اس طرح سوچا جائے؟ آپ سوچئے، غور کیجئے، دیکھیے کہ اس معاملے میں کتنی زیادہ یعنی لاپرواہی یا گویا کہیے کہ اس معاملے میں کتنی کوتاہی کا معاملہ ہے. ہم کتنے منصوبے بناتے ہیں اپنی زندگی کے معاملے میں. ابھی کوئی چیز وجود میں بھی نہیں آتی ہے اور ہم اس کے بارے میں منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا کریں گے، ایسا ہوگا، یہ کام کرنا ہے، یوں بنانا ہے، ایسی زندگی ویسی زندگی، بچوں کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں اور دیگر معاملات کے، کاروبار، فلاں، یعنی منصوبے ہیں کہ بناتے چلے جاتے ہیں اب اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. وہی سوچ بچار ہے، وہی غم لگے ہوئے ہیں، وہی فکر لگی ہوئی ہے، دماغ ہر وقت اسی کے اندر مگن رہتا ہے. نماز پڑھنے بھی کھڑے ہوئے تو دماغ کہیں اور چلا گیا، یعنی سوچ کہیں اور چلی گئی اور چیزیں کہیں اور. یہ بھی چیزیں انسان جہاں انہماک ہے اس کا معاملات ہے، تو کبھی اس بارے میں بھی فکر ہوتی ہے، کبھی یہ بھی سوچ دماغ میں آتی ہے
سبھی یہ دل ادھر بھی اس بات پر بھی اڑتا ہے کہ دیکھو دنیا میں کیا، یعنی جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا کام ہے، جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے جو معاملہ، اس کے بارے میں ہمارا کیا طرز عمل ہے. کبھی ہم نے اس بارے میں کبھی کوئی منصوبہ بنایا جائے کیسے اس دنیا کے حالات بدلے جائیں، کیسے اس دنیا کے اندر اس شریعت کی بالادستی ہونی چاہیے، کیسے ان مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنایا جائے، کیسے یہ معاملات جو برائی کی طرف جا رہے ہیں، خرابی کی طرف جا رہے ہیں، بدامنی کی طرف جا رہے ہیں، ظلم کی طرف جا رہے ہیں، اور زیادتی کو جو بازار گرم ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے. کبھی بیٹھ کر اس بارے میں کوئی غور و فکر، کبھی سوچ، کبھی کوئی اس طرح کی آدمی کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہو اور اس کا دل بھی کڑ رہا ہو اس پر دیکھ کر، اس ساری چیزوں کو دیکھ کر، تو یہ ہم دیکھیں تو ایسا ہمیں بہت کم ملے گا. ایسا ہمیں بہت کم ملے گا کہ انسان اپنی دماغی صلاحیتوں کو ان کاموں کے لیے بھی استعمال کرے. اور عام طور ویسے لوگ ملیں گے، بات کرتے ہوئے ملیں گے، لیکن اس حوالے سے کہ ہاں ایسے منصوبے بنائے جائیں، اس بارے میں سوچا جائے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے، غور و فکر کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جب یہ چیزیں اب اس کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو جیسے اپنے معاملات میں انسان کا دل گھڑتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ، وہ کچھ اور جاتا ہے. یہ اپنے گھر کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، ذاتی معاملات کے اندر گھڑا ہوتا ہے انسان، لیکن کبھی اس پر بھی دل گھڑتا ہے. تو اگر یہ چیز موجود ہے تو گویا کہیے کہ بڑی نعمت موجود ہے. اگر یہ بات ہے تو انسان اس طور پر سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، کام کرتا ہے، تو یقیناً یہ ایک مثبت سمت میں پیش قدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے. بھائی یہ ہم نے تمہیں دیا تھا کہ صرف اسی کے لیے دیا تھا کہ یہ دنیا کے بارے میں سوچتے رہو، یا اس کے علاوہ بھی سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. افلا اب آگے آئے گا، یہ آیت بھی آئے گی ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کو قفل لگے ہوئے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، دلی کی تو بات ہو رہی ہے نا. یہ کبھی ذرا سوچنے کی بات، بیٹھنے کی بات، ادھر دھیان لگانے کی بات، تو یہ کہا ام علی قلوب اقفالها، تو یہ بھی بات ہے اس حوالے سے. اور پھر وہی جو مجموعی بات ہوئی تھی پہلے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے رب کو بھی پہچانے گا، اس کی عظمت بھی اس کے دل میں ہوگی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی. کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین میں اکڑ کر نہ چلو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اب یہ تکبر کی ممانعت ہو رہی ہے، تکبر کی مذمت ہو رہی ہے. یعنی اس بارے میں اب یہ آدمی سوچتا ہے یہ اسلام کتنی باتیں کرتا ہے، یعنی کہاں تک بات جا رہی ہے. زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یہ چال ڈھال کے بارے میں بھی بات کرنے لگا ہے. یعنی یہ جیسے کہتے ہیں لوگ، بعض کہتے ہیں ہر معاملے میں، تو اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے بات ہے یہ، یعنی کس اعتبار سے یہ چیز ہے سامنے آ رہی ہے. اللہ رب العالمین سورہ فرقان میں جب عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہیں تو آغاز اسی سے کرتے ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں، زمین میں نرم چال چلتے ہیں. اور اس نرم چال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرم چال کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑے ڈھیلے، بڑے اس طریقے سے، اور وہ کہیے کہ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہوئے اور رستے اور کانپتے، یہ مراد نہیں ہے اس سے. بلکہ اس سے مراد کیا ہے، نرم چال سے مراد کیا ہے، جو یہاں پر بات آ رہی اس کے مد مقابل یہاں تو اللہ رب العالمین نے کہا نا زمین میں اکڑ کر نہ چلو. یعنی جو ایک تکبر کی چال ہے، جو اکڑ کی بات ہے، جو کہیے کہ آدمی کے اس مزاج کی عکاسی کرتی ہے، اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کا تکبر ہے، بعض اوقات تقویٰ کا بھی تکبر ہو جاتا ہے انسان کے اندر پیدا، یعنی یہ بھی چیز پیدا ہوتی ہے، اس کی بھی ممانعت ہے، اس کی بھی مذمت ہے، جس درجے کا بھی معاملہ ہو. یعنی جو بھی دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، مصنوعی پن ہے، یعنی سب چیزوں کی کوئی مصنوعی پن قبول نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ بہت سر جھکائے اور اس طریقے سے مسکین کی طرح چلا جاتا ہے. پوچھا کہ بھائی کیا تم بیمار ہو؟ پوچھا اس سے کیا تم بیمار ہو؟ کہ نہیں بیمار نہیں ہوں. یعنی یہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ اپنی گویا کہیے کہ یہی بات اس طرح سے کہنی چاہیے، جو بھی بات ہے کہ یہ جو بات ہے کہ نرم چال کی بات تو قرآن کہہ رہا ہے. تو پوچھا کیا تم، کہا کہ دھمکایا اسے اور کہا صحیح سے چلو، اسلام کمزور نہیں ہے، یعنی اس کا پسند نہیں کرتا اسلام کی اس طریقے سے انسان جو اپنے آپ کو بنائے. تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ نہیں کہا ہم سے
بلکہ یہ بات ہے کہ جو صحیح طریقہ ہے، صحیح انداز ہے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس کی چال میں کوئی اکڑ نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر کچھ اپنے آپ کو اس کے کوئی زوم جو ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کے اندر اس کے مزاج میں عاجزی ہو، اس کے مزاج میں انکساری ہو، اس کے مزاج کے اندر تواضع ہو، یہ چیز ہے تو اس کی چال ڈھال عام انسانوں کی طرح عام انداز سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہمارے سامنے اسی طریقے سے آتا ہے، آپ کو ڈھیلی ڈالی چال نہیں چلتے تھے، کہا گیا اس طرح چلتے جیسے کوئی چڑھائی پر چڑھا مضبوطی سے قدم رکھتے ہوئے، لیکن ظاہر تکبر کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن یہ معاملات ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر یہی بات ہے کہ انسان کے دماغ میں، اس کے دل میں تکبر کا کوئی شائبہ نہ ہو، اس لیے کہ اسی کی جھلک جو ہے انسان کی چال ڈھال میں نظر آتی ہے، اس کے برتاؤ میں نظر آتی ہے، اس کے طور طریقوں میں نظر آتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے خصوصیت سے چال کی بات کی ہے، یہاں بھی آئی ہے، سورہ لقمان میں بھی آئے گی۔ سورہ لقمان میں جب لقمان حکیم کی بات ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہی بات کہتے ہیں، ذرا سے الفاظ بدل جاتے ہیں، بھاتی ولا تمشی فی الارض مرحا، یہی بات کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا ہے، زمین میں یعنی بنیادی طور پر وہی کہ تکبر نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں ذرا سوچو، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک لن تخرق الارض، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، یعنی تمہاری اپنی حیثیت کو، اپنی حقیقت کو پہچانو، یعنی اپنے معاملات کے اندر گویا کہیے کہ یہ کیفیت تمہاری کہ تم سوچو کہ تم کوئی بڑی چیز بن جاؤ، اس طریقے سے اس تکبر کے نتیجے میں رہو گے وہی جو ہو وہی رہو گے۔ تو اس میں جو یہ طریقہ بتایا گیا، جو انداز بتا دیا گیا کہ جباروں و متکبروں کی روش سے اپنے آپ کو بچانا۔ کچھ لوگ یہ ساری جباری اور تکبر یہ سب کہاں کرتے ہیں؟ کمزوروں پر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لوگ جب اس طرح سے اس انداز مزاج بنتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کیا صورتحال سب بن کر سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ تو یہ اس کا جو انفرادی بات بھی ہے یہ، اور اس کا معاملہ جو ہے اجتماعی بھی بن کر سامنے آتا ہے، دونوں چیزوں پر، یعنی دونوں انفرادی طرز عمل، قومی، دونوں کے اندر یکساں یہ چیز ہمیں نظر آئے گی۔ اور پھر اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت جو افراد تھے ان کا معاملہ، یعنی جو وقت کے حاکم بنے تو ان کی کیفیت کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، خود یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کی یہ دہشت بھی ہے، کیفیت بھی ہے، معاملہ کن کے لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غلط کام کریں ان کے لیے، ویسے نہیں ہے۔ ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام پر عمل درآمد کرنے کے لیے سختی کا بھی گویا کہیے کہ اظہار کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو تنقید کرنی ہے تو سر عام تنقید کرتا ہے، کھلے عام انہیں پکڑ کر باتیں کرتا ہے، یعنی کسی کو کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بات اقدام ہو جائے گا، ہمارے خلاف کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں جو ذمہ دار ہیں ان سے زیادہ سختی سے باز پرس کر رہے ہوتے ہیں، عوام الناس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہاں تو اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے کسی عہدیدار نے تو کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جانا تھا، تم نے انہیں غلام کب سے بنا لیا ہے، تم ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہو۔ یعنی بالکل ایک ایسا انداز، ایک ایسی کیفیت کہ جس میں تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو مزاج بنتا ہے تو وہاں یہ بات صرف ایک نہ تو فخر و غرور کی کوئی بات ان کی زبان سے نکلتی ہے، نہ ان کی نشست میں، نہ ان کی نشست و برخاست میں، چال ڈھال، لباس، مکان، سواری، عام برتاؤ، ہر چیز میں انکسار و تواضع، بلکہ فقیری اور درویشی کی صفت جو ہے نمایاں نظر آتی ہے۔ یعنی یہ کیفیت، یہ شان پائی جاتی ہے، یہ انداز ہے۔ تو دیکھیں آپ اس زمانے کے جو گورنر ہیں، گورنروں کی شان دیکھیں، کیا کیا ان کی شان ہے اور کیا کیا ان کے حالات ہیں۔ یعنی ایک عام انسان زیادہ بہتر انداز سے جو ہے زندگی بسر کر رہا ہے، یعنی اپنی اسٹیٹس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ ایک عام انسان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہے جو وقت کے حاکم کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ یعنی انہیں گورنر بنا کر بھیج دیا ہے، اب ان کی حالت دیکھو کیا ہے ان کی۔ خود امیر المومنین جو ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، یعنی گویا کہیے کہ مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، حاکم ہیں وقت کے، لیکن حالت کیا ہے، صورتحال کیا ہے؟ انتہائی گویا کہیے کہ درویشانہ انداز کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، تکبر کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ کسی پتھر پہ سر رکھ کر لیٹ کے سو جاتے ہیں، کہیں بھی درخت کے نیچے اینٹ سر کے نیچے رکھی، پتھر رکھ اور وہ رکھ کے سو گئے۔ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ اس میں نہ کوئی تصنع ہے، نہ کوئی بناوٹ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اصلاً ان کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ شان بے نیازی اندر بھی ہے۔ اپنے آپ کو ایک بندہ سمجھ کر اور بندگی کے طریقے پر کام کرتے چلے جانا، اس لیے کہ انسان بہرحال بندہ ہی ہے، کچھ اور بن نہیں سکتا ہی، یہ اس کا معاملہ اسی اعتبار سے۔ تو تکبر کی مذمت ہے، اس کے اندر کیا بات ہے؟ تکبر سے منع کیا گیا ہے۔
تکبر کے بارے میں جتنی بات کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. اور تکبر کی تعریف کیا بیان فرمائی آپ نے کہ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ کام کبھی نہیں کرنا. تو اسی کو تکبر کہا ہے. تو اسی کے اظہار کے معاملات یہ ہیں کہ انسان کی چال ڈھال، نشیز برخاست، معاملات، کیفیات، اس کے اپنے رکھ رکھاؤ، برتاؤ، ان سب کے اندر کوئی تکبر کی بات جو ہے نظر آ جائے. چیزوں کا اچھا ہونا، سواری کا بہتر ہونا، یا اپنے کپڑوں کا عمدہ ہونا، یا اس سب کی ممانعت نہیں، ان کا نام تکبر نہیں ہے. تکبر کی بات وہی آ گئی سامنے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے اور حق کو جو سامنے آ جائے اسے ٹھکرا دینا، اس کا نام جو ہے تکبر ہے. تو یہاں پر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا اس مقام پر کہ ان آیات کے اندر 15 آیات میں جو باتیں بتائی گئی ہیں. تو آگے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر سمیٹتے ہوئے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. ان امور میں سے، یہ جتنے بیان ہوئے ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ان میں سے جتنی باتیں ہوئی ان کا جو برا پہلو ہے یہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. تو جو رب کی رضا کے راستے پر چل رہا ہو ظاہر سی بات ہے ان سے بچے گا. جو اس کے جو غلط پہلو یعنی ایسے پہلو ہیں، برے پہلو ہیں، ان سے بچے گا. جو مثبت ہے انہیں اختیار کرے گا، یعنی یہ کام کرتا چلا جائے گا. جو رب کی رضا کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو رب کا رضا کا طالب ہے، وہ یہ اختیار کرے گا. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. اور دیکھ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. اب یہ جو بات ہے یہ کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ مخاطب تو ہیں، آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو دنیا کو سنائی جا رہی باتیں ساری ہے. یعنی آپ کے ذریعے سے دنیا کو یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ان اصولوں پر یہ بات ہے. تو یہ بات پہلی بات کیا بتائی کہ یہ وہ حکمت کی باتیں، یہ سب کیا ہے؟ حکمت کے خزانے. آدمی حکمت کی تلاش میں سرگردہ رہتا، حکمت چاہیے. حکمت اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. حکمت سے یعنی حکمت کی جو باتیں ہیں ان میں سے یہ باتیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے نازل کی ہیں ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ان ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، کہ ان حکمت کے جو خزانہ یہ موجود ہے کہ حکمت کے جو موتی ہیں انہیں پرو کر انسان اپنے لیے بہترین زندگی کا بندوبست کر سکتا ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. حکمت کے ساری خزانے اللہ نے جمع کر دیے ہیں. تو کہا کہ یہ ہم نے وحی کی ہے، یعنی یہ علم وحی کی بات آ گئی سامنے، وہاں سے بات آ رہی ہے. اور پھر آخر میں جو سمیٹا ہے، آغاز کیا ہوا تھا؟ آغاز میں بھی یہ بات تھی اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں بنانا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. یہاں بھی سمیٹا ہے. تو کیا سمیٹا کہ کہا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. یہاں پر سمیٹا ہے، اس بات کو مکمل کیا ہے. ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا لیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. جو یہ کام کرے گا وہ ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے لوگوں کو بتا دی گئی ہے کہ ہر انسان جو یہ کام کرے گا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. اور آخری بات یہ ہے، یعنی ساری باتیں تو ہم نے اس حیثیت سے کی کہ جس میں بات آ رہی تھی کہ یہ وہ منشور ہے جو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے ہجرت کے بعد. یعنی ہجرت سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اب ہجرت قریب ہے اور مدینے کے اندر یعنی یثرب کے اندر جو مدینۃ النبی بننے والا ہے وہاں پر اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آنے والا ہے. تو ان اصولوں پر وہ ریاست قائم ہوگی. ایک بات تو یہ ہو گئی، ایک بات اور بھی ساتھ رکھنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اسی سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں دوسرے رکوع کے اندر بات آئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. کہ جس کا جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کوشش کرے، اور کوشش جیسی کہ ہونی چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے، اور تو اس کی کوشش جو ہے مشکور ہوگی، قابل قدر قرار دی جائے گی اور اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا. تو اب وہ کوشش کن امور میں وسعى لها سعيها کی بھی ایک تفسیر جو ایک تفسیر یہ اس مقام پر آ گئی. کیا کوشش کرنی ہے، کیا کام کرنا ہے، یہ سب کام کرنے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، یہ ساری چیزیں انفرادی طور پر اختیار کرنی ہے اور اجتماعی طور پر انہیں قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے.
اس ریاست کو قائم کرنے کی جدوجہد کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں روبہ والا آ جائیں. اور چونکہ ہم تو مسلمان ملک ہے، مسلمان لوگ ہیں، مسلمان کہیے کہ اس اعتبار سے مسلمان ریاست ہے کہ اس کے سارے اسلام پر یعنی مسلمان ہی اس کے حاکم اور سب ذمہ دار ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس اعتبار سے ریاست کی بات بھی کہ اس کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، جو بات قرآن بیان کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے اس میں عملی طور پر ان سب چیزوں کا نفاذ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ابھی جدوجہد کریں خود ذاتی حیثیت کے اندر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کہ ریاست انہی اصولوں پر کام کرنا شروع کر دے. جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے اور جو زیادتی ہے، خرابی ہے، ان خرابیوں کو چھوڑ دیا جائے. اور اسی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہدایات رکھی ہیں ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.